قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم ضرور انکار کرتے ہو اس رب العالمین کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، یومین 2 دن، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس رب کے لیے تم مد مقابل ٹھہراتے ہو، جس نے 2 دن میں زمین بنائی اس کا تم انکار کرتے ہو اور اس کا شریک ٹھہراتے ہو مد مقابل۔ اندادن یہ ندن کی جمع ہے، اس مد مقابل کو کہتے ہیں جو مخالف ہو اور مقابلہ اور لڑائی کے لیے تیار ہو۔ تو تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک اور مد مقابل ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہی سارے جہان والوں کا پالنے والا رب ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اسی رب نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا جو لنگر کی طرح ہیں، زمین کے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اسی رب نے زمین میں برکتیں رکھیں، کئی نعمتیں رکھیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اسی رب نے اس زمین میں اقواتها، لوگوں کے لیے روزی کو مقرر کیا، جو ہماری ضروریات تھیں وہ زمین میں پیدا کی گئی۔ فی 4 ایام، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں، یعنی 2 دن میں زمین بنی اور 2 دن میں زمین کی تمام نعمتیں پیدا کی گئی۔ سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے، بات بالکل واضح ہے، غور کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سواء للسائلین، مانگنے والوں کے لیے برابر ہے، یعنی زمین میں بعض ایسی نعمتیں ہیں کہ جو سب کو برابر ملتی ہیں، جس کے اندر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہوا ہے، دوسری بارش ہے، کہ جس کو کوئی اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے کہ میں غریب کو نہ دوں۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں تھا، یعنی آسمان بننے سے پہلے دھوئیں کی شکل تھی۔ فقال لها، پس اللہ تعالی نے آسمان سے فرمایا، وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین سے فرمایا، ائْتِيَا، تم میرا کہنا مانو، اے آسمانوں اے زمین تم سب میرا کہنا مانو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا مجبوری سے۔ خوشی سے مان لو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں مجبوری سے ماننا پڑے گا، کیونکہ رب العالمین کے فرمان سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ڈھیل دی ہے، وہ چاہے تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کرنا پڑے، اس کے علاوہ دوسری راہ کو اختیار ہی نہ کر سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا اور دونوں راہوں کا اختیار دیا، تاکہ پھر نیک لوگوں کو ان کے اعمال پر انہیں صلہ دیا جائے۔ لیکن زمین اور آسمان کو اس چیز کا اختیار نہ تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، قالتا، وہ دونوں بولے زمین اور آسمان، اتینا طائعین، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں فرما برداری کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا، 2 دن میں زمین، 2 دن میں زمین کی نعمتیں اور 2 دن میں آسمان۔
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل کی رسائی ابتدا میں وہاں تک نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے بالفرض، اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ہماری عقل ناقص ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو یوں سمجھ جائیے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر باپ کی باتوں کو نہ سمجھ سکے اور وہ ماں باپ کے حکم پر وہ سوال کرے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھے ان دوستوں کے ساتھ گھومنے سے کیوں روک رہے ہیں، مجھے آپ پڑھنے پر اتنا مجبور کیوں کر رہے ہیں، اسے پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. وہ سوچتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کھیلیں کودیں، بڑا لطف ہے. ہمارے ماں باپ ظالم ہیں، ہمیں کھیلنے کودنے سے روکتے ہیں، صرف کہتے ہیں آپ کو 1 گھنٹہ کھیلنا ہے، اس سے زیادہ وہ کھیلنے نہیں دیتے، اور جب امتحان آتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ بھی بند کر دیتے ہیں. تو بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. اب بتائیے وہ اس کی نادانی ہے کہ نہیں؟ والدین کا کہنا تو عقل کے مطابق ہے، لیکن بچے کی عقل بہت چھوٹی ہے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا. تو ہماری عقلیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 دن میں اللہ نے کائنات کو بنایا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اب 6 دنوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے فرمایا کہ اس وقت جب سورج اور چاند کا یہ نظام اور رات اور دن کا یہ چلنا تو نہیں تھا، تو دنوں کا تعین تو سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے سے ہوتا ہے. تو کہا 6 دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو 6 دنوں میں وقت لگتا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے، تو 6 دن میں جتنے گھنٹے ہیں اتنے پیریڈ میں پوری کائنات بنی ہے. اس وقت دن نہیں تھے لیکن اتنا ہی وقت لگا. اور بعض نے کہا ان دنوں سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانے، ہو سکتا ہے یہ 6 لمحے ہوں، ہو سکتا ہے یہ 6 سال ہوں، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو اب وہ ایک ہی دن ہے لیکن 50,000 سال کا ہے. تو اگر دنیاوی دن مراد ہیں تو ایک دن 24 گھنٹے کا، اگر کوئی اور دن مراد ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا حکم کرے اور کسی چیز کا ارادہ فرمائے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو کائنات ایک لمحے میں بن جاتی، تو 6 دن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی مصلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان کی کہ انسان کو یہ درس دیا گیا کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے اور ہر کام کو بتدریج کرے. اللہ رب العالمین کے اس فعل مبارک میں ہمارے لیے تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بچے کی ولادت 1 لمحے میں ہو جائے، مگر 9 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں بچے کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بیج ہم رات کو بوئیں، صبح اٹھیں تو پھل اس درخت پر تیار ہوں. لیکن ایک نظام ہے کہ بیج سے پودا اور پودے سے درخت اور پھر اس کے پتے اور پتوں سے پھول اور پھولوں سے ایک پھلوں کا نظام ہے اور پھلوں کے پکنے کا ایک وقت ہے. فَقَضَاهُنَّ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا ان آسمانوں کو 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اپنے حکم کی وحی فرمائی، اور ہر آسمان میں فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق نظام چلاتے ہیں. یہ وضاحت ہم پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی مرضی اور مشیت ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کیا، زینت دی یعنی ستاروں سے مزین کیا. وَحِفْظًا، اور یہ ستارے حفاظت کرنے والے بھی ہیں کہ کوئی شیطان، کوئی سرکش جن اگر آسمان دنیا کے قریب جائے تو ستارے مارے جاتے ہیں اور آگ کے انگارے سے ان
شیطانوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب جاننے والے کا مقرر کرنا ہے، یہ سارا نظام اس نے بنایا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں اور ان باتوں سے بھی نصیحت حاصل نہ کریں، فَقُلْ، پس محبوب آپ فرمائیے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً، ایک زوردار چیخ اور آواز سے، ایک کڑک سے جس نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں۔ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود پر جو عذاب آیا، جو کڑک آئی، اس کے مثل عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس ان کے رسول آگے پیچھے سے آئے، یعنی ہر طرف سے اور ہر طرح سے انہوں نے نصیحتیں کی، سمجھانے والوں نے انہیں سمجھایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ان سے کہا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قالوا، وہ بولے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور وہ ہم پر فرشتوں کو نازل کرتا اور وہ آ کر ہمیں سمجھاتے، لہذا تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو کافروں کا انداز ہے، مسلمانوں کو نصیحت کی جائے تو وہ اگر نصیحت میں سر ہلا بھی دیتے ہیں تو دل میں یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی ایسی باتیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ کے روکنے پر قادر نہیں ہے، وہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہماری روزی کیوں بند نہیں ہوتی، ہماری صحت کیوں خراب نہیں ہوتی؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی ایک قدم بھی نہ چل سکے، لیکن اس کی ڈھیل ہے، مہلت ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالجزا نہیں۔ دنیا جب دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے تو اگر ڈھیل نہ ہوگی تو پھر انسان اپنی مرضی سے ہدایت کی راہ اور گمراہی کی راہ دونوں میں سے ایک کا چوائس وہ کیسے کرے گا؟ اگر سب مجبور ہوں جنت کی راہ پر جانے میں تو پھر جنتیوں کو جو انعام اور اکرام ملیں گے اس میں ان کا کیا کمال ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، اور دارالامتحان کی یہ معنی ہے کہ ڈھیل دی گئی۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں موجود ہیں اور استاد آپ کے سر پر ہے اور وہ کاپی دیکھ رہا ہے، آپ کوئی کام غلط کرتے ہیں تو انہوں نے فوراً روک دیا، تو اب بتائیے یہ دارالامتحان تو نہ ہوا، یہ امتحانی ہال تو نہ ہوا، بلکہ آپ تو کچھ لکھ ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے، لیکن 3 گھنٹے کے لیے آپ کو ڈھیل دی جائے کہ آپ چاہیں تو وقت ضائع کریں، آپ چاہیں تو لکھ لیں، آپ چاہیں تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنے 3 گھنٹے گزار دیں۔ پھر یہاں تک کہ اچھے استاد جو دیانتدار ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر کاپی پیش کی جائے اور شاگرد کاپی پیش کرے اور وہ پہلے صفحے پر اس کی غلطی دیکھیں تو دیانتدار استاد اسے نہیں بتائے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے، اب اسے درست کریں، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، اس کے اندر ڈھیل دی گئی ہے، بعد میں نتیجہ ہے، دارالجزا ہے اور رزلٹ دیا جائے گا، اور انہیں بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ مہلت دی گئی تھی، آپ نے اس مہلت کا فائدہ نہ اٹھایا، اپنے وقت کو ضائع کیا، یا آپ نے اس انداز سے لکھنا تھا اس سے نہ لکھا، پھر وہ امتحان میں فیل ہوگا تو اس کا 1 سال برباد ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب وہ 1 سال کے لیے فیل ہو جائے تو وہ جا کر معافی مانگے اور کہے کہ میرا 1 سال بچا لیجئے، مجھے معاف کر دیں، تو ہر ایک یہی کہے گا کہ اگر یہی فکر تھی تو سال کی فکر کرنی تھی، اب تمہارا 1 سال بچ نہیں سکتا۔ اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو دوبارہ 1 سال پیچھے جاؤ اور وہ محنت کرو اور 1 سال کا امتحان دوبارہ دو اس سال کا۔ لیکن آپ سوچیں
اگر وہ محنت کر کے دوبارہ امتحان دے تب بھی وہ جو 1 سال ضائع ہوا وہ واپس نہیں ملے گا. تو آخرت کو اس طرح سمجھیں کہ پوری زندگی وہ 1 ہی سال ہے. ہم 24 گھنٹے امتحانی ہال میں ہیں، اور جب نامہ اعمال کھلیں گے اور نتیجہ سنایا جائے گا، اس وقت چاہے وہ کتنا ہی روئے، اسے یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب تم فیل ہو چکے ہو، اب یہ دارالامتحان نہیں بلکہ دارالجزا ہے، آج تو رزلٹ ملنا ہے، اب واپسی نہیں ہو سکتی. یہ جو زندگی برباد ہو گئی یہ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے 1 سال کا دنیا میں نقصان ہو جائے تو انسان دوسرے طریقے سے اسے کور کر لے، دوسرے سال وہ 2 سال کا ایک ساتھ کسی طریقے سے امتحان دے دے. یا ہو سکتا ہے اس تعلیم میں 1 سال پیچھے رہنے کا کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو، مگر آخرت میں جب تباہی ہوگی تو پھر تو تباہی ایسی ہے کہ پھر واپسی نہیں ہے. یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. قالوا، وہ بولے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، ضرور وہ ہم پر فرشتے نازل کرتا. فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس بے شک جس کلام اور جس وحی کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. کافروں نے کہا. فأما عاد، پھر بہرحال قوم عاد، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، ناحق ناجائز تکبر کیا. وقالوا، اور وہ بولے، من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اپنی طاقت پر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، ان اللہ الذی، بے شک اللہ تعالی نے، خلقہم، اللہ تعالی نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی، ہوا اشد منہ قوتا، جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور وہ ان سے پہلے تباہ ہو گئے. تو چاہے کتنی بھی طاقت ہو، بڑے بڑے پہلوان آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن موت ان کو بھی قبر میں پہنچا دیتی ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو انہیں ہم نے تباہ کر دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس ہم نے ان کافروں پر ایک ایسی ہوا بھیجی، صرصراً، جو بڑی تیز شدید تھی، فی ایام ناحسات، ان دنوں میں جو ان کی شامت کے دن تھے، ان کے اعمال کی شامت ان دنوں میں آئی اور مہلت ختم ہو گئی. ان پر اس ہوا نے نازل ہو کر انہیں تباہ کیا. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھائیں. دنیا میں یہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور ضرور آخرت کا عذاب زیادہ ذلیل کرنے والا ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا. نیکی کے راستے اور پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر برائیوں کے راستے کو انہوں نے پسند کیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پس انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے.
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. ایمان کا ذکر ہے اور تقوی کا ذکر ہے اور پھر نجات کا ذکر بھی ہے. آیت نمبر 18 میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. ہم نے نجات دی، کنہیں دی؟ ایمان والوں کو. یہ ایمان والے کون تھے؟ جو متقی اور پرہیزگار تھے. تو نجات کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان بھی ہو اور ایک تقوی بھی ہو. تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ سے بندہ بچے اور وہی کرے جس کا حکم شریعت نے دیا، اللہ اور اس کے رسول نے دیا. اے پروردگار، تو ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.